أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہے، اور تجسس مت کرو، عیب کی توہ میں، عیب کی تلاش میں نہ لگو، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس سے گھن کرو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بدگمانی یہ بنیاد ہے، بدگمانی یہ بنیاد ہے. پہلے انسان بدگمانی کرتا ہے، ایک دماغ میں اپنے کسی کے تعلق سے کوئی وسوسہ اور خیال جو شیطان ڈالتا ہے اس کو پکاتا ہے، اور اس کے بعد جب بدگمانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تجسس کرتا ہے. اچھا ان کے بارے میں اس کا یہ گمان ہے، اب وہ جھانکتا ہے کیا اس کے اندر یہ برائی ہے، جھانک جھانک کے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو برائی مل جاتی ہے جھانک جھانک کر دیکھنے سے پھر وہ غیبت کرتا ہے. غیبت کرنا، اور اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ مائنس در مائنس میں جائیں گے آپ کی اس سے کوئی بچا ہوا، اس سے کوئی بچا ہوا. غیبت کیا ہے یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائی غیبت نہیں سمجھتے ہیں اور وہ غیبت کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ غیبت ہے. اور شیطان ان کو یہ پڑھا دیتا ہے کہ جب اس سے کہو کہ بھیا یہ غیبت نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کے منہ پہ کہہ دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ارے بولیے، منہ پہ کہہ دیں گے ارے غیبت غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت ہے. آپ جو منہ پر کہنے کی جرت رکھتے ہیں آپ منہ ہی پر کہیے، اگر آپ نے پیٹھ پیچھے کہا تو وہی غیبت ہے، وہی غیبت ہے. ذکر کا، غیبت کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہو، تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو. ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، یہ برائی تو ان میں موجود ہے، یہ برائی ان میں موجود ہے، لہذا ہمارے کہنے میں کیا حرج ہے. سمجھیے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر وہ چیز اس میں موجود ہے تو کیا تب بھی غیبت ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر وہ چیز اس میں موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، غیبت سے زیادہ بھینکر اور غیبت سے زیادہ خراب اور شنی اور فظیع ترین گناہ. لہذا آپ اور میں یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے بھائی کا کوئی برا تذکرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے نہیں کرنا. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. عجیب بات، قرآن میں اللہ رب العزت نے
سور کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے، اس کی آپ وہ سمجھیے شناعت یعنی برائی، قباحت سمجھیے آپ۔ قرآن میں ایک آدمی بہت بھوکا ہے، بہت بھوکا ہے، اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اگر اس کے پاس صرف خنزیر کا گوشت ہے، اگر اس نے اس کو نہیں کھایا تو وہ مر جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کھا سکتا ہے اسے، جتنی کوانٹٹی میں وہ بچ جائے اس کی زندگی، اتنا وہ یوز کر سکتا ہے۔ قرآن نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے، کمپلشن میں، مجبوری میں، لیکن غیبت اور اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کی اجازت کسی صورت میں نہیں، اس سے زیادہ خطرناک۔ اور غیبت کرنے والا حقیقتاً اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں متعدد واقعات ہیں کہ آپ نے فرمایا جب وہ آئے یا وہ خواتین آئیں، روزے سے تھیں، روزہ ان کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگا اور بالکل بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، تو وہ آئیں اور آپ نے ان سے فرمایا قے کرو۔ جب انہوں نے قے کیا تو اس میں تازے گوشت کے ٹکڑے قے میں نکلے، حالانکہ انہوں نے اس دن گوشت نہیں کھایا تھا، لیکن انہوں نے غیبت کی تھی، رسول اللہ نے یہ بتایا۔ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ تم خلال کرو، گوشت جو دانت میں پھنس جاتا ہے اس کو نکالو۔ انہوں نے نکالے، اس غیبت کے یہ وہ ٹکڑے تھے اپنے مردار بھائی کے۔ بلیغ تعبیر ہے، بہت اس کے اندر بلاغت ہے کہ جو آدمی مر چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کیجئے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی ایک بھائی آپ کا دور ہے، آپ سے الگ ہے، آپ اس سے الگ ہو، آپ اگر یہی عیب، یہی برائی، یہی خامی، یہی نقص، یہی غلطی اس کے سامنے کہتے تو شاید وہ کہتا کہ بھیا ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ پروپیگنڈا اور یہ کانسپریسی اور یہ سازش ہے جو میرے خلاف چلا دی گئی، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ لیکن جس طرح مرا آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ویسے وہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں یا میں جس کی غیبت کر رہا ہوں، ویسے ہی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ گویا کہ اس میں تعبیر۔ اس لیے غیبت سے اگر جو آدمی بچ جائے تو اس کے دل کی نورانیت ہی الگ۔ اور فرمایا غیبت اگر آپ نے کی ہے تو خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ حرم چلے جائیے، پردہ پکڑ لیجئے، اور حتیم اور جو ہے مطاف میں آپ دعائیں مانگیے، روئیے اللہ کے سامنے، گر گرائیے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس بھائی کو جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے، اذیت پہنچائی ہے، جب تک آپ اس کے پاس جا کے اپنی اس چیز کو کہہ کے اس سے حلال نہیں کروائیں گے، اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے، جب وہ معاف کرے گا اس کے بعد اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ اس لیے فرمایا غیبت سے انسان کو بہت بچنا چاہیے۔ اور غیبت یہ ایسی چیز ہے، پہلے ہم بیٹھیں گے، ارے بھیا سنے بس اللہ، ہم بھی اسی میں ہیں، ارے فلانے مولانا صاحب کے بارے میں جانے، بس یہ جہاں جانے ہوا آپ کو ترنت اٹھ جانا چاہیے اور مجھے ترنت یہ کہنا چاہیے بھائی میرے غیبت نہ کرو، اس لیے کہ یہ سارے تمہارے نیکیوں کو کھا جائے گی اور سارے تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہارے سر پہ لاد دے گی۔ لہذا ارے سنو کا چیپٹر یہیں سے کلوز کیجئے، بند کیجئے، نہ کچھ سنا ہے نہ کچھ سنانے کی کوشش کیجئے۔ آپ اور میں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کرے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر آدمی نے غیبت کر لی ہے، آدمی سے غیبت ہو گئی ہے، تجسس کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے،
بدگمانیاں کیا ہے، تو جو اس کا طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اپنے بھائی کی جا کے خوشامد کرے، تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرے گا اور اس پر رحمت بھی فرمائے۔ 7 بج گئے، بس ایک آیت اور پڑھ دے رہے ہیں۔ اعوذ